کہ حساب نزدیک ہے اور یہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. یہاں پر کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو بعثت کے منکرین ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، کہ جو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے اور روز قیامت کو گزرے ہوئے زمانے کے اعتبار سے بہت دور سمجھتے ہیں، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم فکر نہ کرو، حساب قریب ہے، جب آئے گا تو تم دیکھ لو گے. اتنا ضرور ہے کہ تم اسے دور تصور کرتے ہو، کہ منکرین جو ہیں وہ سمجھتے ہیں بہت دور ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اسے قریب سمجھتے ہیں، ان قریب ہو جائے گا. تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گے کہ جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا اور ایک ایک چیز کا تم سے حساب لیا جائے گا اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. دین کی باتوں سے روگردانی کرتے ہیں. جب بھی نصیحت کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو توجہ سے نہیں سنتے، بس کھیل تماشے کے انداز سے سنتے ہیں. یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے کوئی اللہ کی بات کی جائے، ان کے سامنے جب قرآن و حدیث کی بات کی جائے، تو آیت نمبر 3 میں فرمایا، آیت نمبر 2 میں کہ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. ان کے سامنے جب دین کی بات کی جائے تو کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، نہیں سنتے، کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے سنتے ہیں. اور فرمایا کہ ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہیں روز قیامت پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے تو اس کی سزا کیا ہے. آج ہمارے یہاں بھی اس کی ایک جھلک موجود ہے کہ جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور دین کی بات کی جاتی ہے تو کوئی موبائل سے لگا ہوا ہے، کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں مل رہا تو کوئی باتوں میں لگا ہوا ہے. یعنی دین کی بات کو بے توجہی سے سننا یہ منکرین کی اور مخالفین کی علامت ہے، مسلمانوں کی علامت نہیں ہے. مسلمان کی علامت یہ کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل دہل جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اپنے رب پر توکل زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی دین سے دور شخص بھی ہوگا، جب اس کے سامنے عبرت آموز باتیں کی جائیں تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، وہ تھوڑا سا دین کی طرف آ جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ رسول کی بات کو ہمیشہ کان لگا کر غور سے سننا چاہیے، اور اللہ و لعب کرتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، کھیلتے کودتے ہوئے سننا یہ منافقین کی اور منکرین کی علامت ہے. اس کے بعد آیت نمبر 2 کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرآن کو یہ جادو، پریشان خواب، شاعری اور خود ساختہ کلام قرار دیتے ہیں. تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور آج تک اس کی مثل کوئی ایک آیت بھی نہیں لا سکا. اگر یہ جادو قرار دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ شاعری ہے، یہ پریشان خواب ہے، خود ساختہ کلام ہے، تو بنا کر لے آؤ. 1450 برس کم و بیش گزر چکے ہیں، تو ایک قرآن کی مثل لانا تو بہت دور کی بات ہے، ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکے، ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. پھر فرمایا کہ منکرین جو کہتے ہیں کہ کیسا رسول ہے کہ یہ کھاتا پیتا بھی ہے اور نکاح بھی کرتا ہے، سوتا بھی ہے. تو قرآن کریم نے یہ بتایا کہ پہلے رسول بھی جو گزرے ہیں نا، پہلے رسول جو گزرے ہیں تو وہ بھی کھاتے پیتے تھے، وہ بھی بشری تقاضے پورے کیا کرتے تھے. تو بشری تقاضوں کا ہونا، کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہے. اب کفار یہ کہتے تھے کہ جی فرشتوں کو نبی کیوں نہیں بنایا، فلاں کو نبی کیوں نہیں بنایا. تو فرشتوں کو نبی بنایا جاتا تو یہاں فرشتے آتے تو ہم میں سے تو کوئی بیٹھا نہ رہتا، کیونکہ الجنس یمیل الی جنسہ، کہ جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. کوئی جانور سامنے آ جائے تو انسان مائل نہیں ہوگا، لیکن انسان سامنے آ جائے تو وہ مائل ہوگا کہ ہاں یہ انسان ہے، بات تو کی جا سکتی ہے نا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر میں سے رسول بھیجے، نبی بھیجے،
تاکہ ان کی بات کو لوگ سنیں اور متنفر نہ ہوں، اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے جیسے کھاتا پیتا ہے، یہ نکاح بھی فرماتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نبی اور رسول بشر میں سے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے بڑا مقام ان کا ہے، ان سے بڑا مقام کائنات میں مخلوق میں کسی کا نہیں ہے۔ جیسے کسی نے کیا خوب فرمایا کہ ہیرا جو ہے پتھر تو ہوتا ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں ہوتا۔ ایک ڈائمنڈ کو رکھ دیں، عام پتھر رکھ دیں، کوئی کہے کہ دونوں پتھر ہیں، دونوں ایک قیمت کے ہیں، تو یہ تو سمجھ میں آتا کہ دونوں پتھر ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دونوں کی قیمت ایک ہے، ایک بے قیمت ہے، ایک بیش قیمت ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر لیس کالبشر، ہیرا پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، ہمارے آقا بشر ہیں لیکن بشر جیسے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں تمام سے افضل فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظم و ضبط، توازن، اعتدال، حکیمانہ نظام کو توحید کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا۔ آیت نمبر 22 میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اب یہاں پر فرمایا کہ زمین میں، آسمان میں ایک سے زیادہ الہ ہوتے، ایک سے زیادہ خدا ہوتے، تو فرمایا کہ فساد برپا ہوتا۔ یعنی دو خدا ہوتے، مثال کے طور پر ایک کہتا کہ مجھے بارش کرنی ہے، میں معاذ اللہ کہہ کر کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ایک کہتا مجھے بارش کرنی ہے، دوسرا کہے گا نہیں بارش نہیں کرنی۔ ایک کہتا مجھے فلاں کو اولاد دینی، دوسرا کہتا نہیں دینی۔ ایک کہتا کہ میرا حکم ہے کہ فلاں شادی کرے، دوسرا کہتا نہیں میرا حکم نہیں ہے۔ اب دونوں میں فساد برپا ہوا۔ اب دونوں میں سے جو کامیاب ہوا، ظاہر ہے کہ دونوں میں زور آوری ہے تو ایک کامیاب ہوگا نا، کہ وہ کہتا ہے کہ میں بارش، تو اسے بارش کروا دی۔ اب دوسرا پھر کیا ہوا؟ وہ تو خدا نہیں ہوا۔ تو جب بھی زمین میں ایک سے زائد الہ مانیں گے، خدا نخواستہ زمین و آسمان میں، تو فرمایا کہ فساد برپا ہوگا۔ ایک بڑھیا چکی چلا رہی تھی، تو کسی اللہ والے نے کہا کہ اے بی بی، تو زمانے سے چکی چلا رہی ہے، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بھی کچھ جانا؟ اس نے کہا ہاں میں نے بہت جانا۔ کہا کہ میں چکی چلاتی ہوں، اپنے اندازے سے چلاتی ہوں، اگر میرے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا اس چکی کو چلانے والا، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہوتا، میں یہاں چلاتی، وہ وہاں چلاتے، میں یہاں چلاتی، وہ وہاں چلاتا، تو پھر چلتی چکی نہ چلتی۔ کہا کہ ہم دونوں ایک ہی طرف بیٹھے ہوئے ہوتے اور ایک ہی طرف چلاتے، تو پھر وہ زیادہ اسپیڈ پہ چلتی، جتنا میں چلانا چاہتی ہوں اتنا نہ چلتی۔ تو فرمایا کہ جب ایک چکی جو ہے کسی کے حکم کے بغیر نہیں چلتی، تو یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ یہ رب تعالیٰ ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور ہر چیز اپنے اندازے سے چلا رہا ہے، ہر چیز اپنے حکم کے مطابق چلا رہا ہے، اور ہر چیز اس کے حکم کی تابع ہے۔ کوئی بھی اس کے حکم کی جو ہے خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ تخلیق کائنات کے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین بند تھے، آسمان اور زمین بند تھے، ہم نے انہیں کھول دیا، ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی۔ آج بھی تخلیق کائنات کا ایک سائنسی نظریہ ہے جسے بگ بینگ تھیوری کہا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا، وہ کہتے ہیں کہ آتشی بگولا تھا، ایک بہت بڑے دھماکے سے پھٹا اور اس کے لامحدود ٹکڑے فضا میں بکھر گئے، جنہوں نے سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کی شکل اختیار کی۔ تو قرآن کریم نے بڑے واضح انداز میں بتایا کہ کانتا رتقا ففتقناہما، زمین و آسمان بند تھے اور ہم نے انہیں کھولا۔ بند ہونا یا تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملا ہوا تھا، ان میں جدائی پیدا کر کے انہیں کھولا، یا یہ معنی ہے کہ آسمان بند تھا تو اس معنی میں اس سے بارش نہیں ہوتی تھی، زمین بند تھی اس معنی میں کہ اس سے پیداوار نہیں ہوتی تھی، تو آسمان کا کھولنا یہ کہ اس سے بارش ہونے لگی،
زمین کا کھولنا یہ کہ اس سے سبزہ پیدا ہوا. اب ظاہر ہے کہ سائنس جو ہے وہ ایک انسانی ذہن کی ارتقا ہے. وہ جہاں تک پہنچی انہوں نے کہا کہ جی ایک دھماکہ ہوا, ہر چیز پھٹی, اسی سے بھی چاند سورج ستارے. تو ہم کہتے ہیں کہ کانتا رتقا ففتقناہما, دونوں بند تھے, اللہ رب العالمین نے دونوں کو کھولا, تخلیق فرمائی. اور یہ ایک دھماکہ نہیں تھا, یہ ایک بغیر پلاننگ کے نہیں تھا. ایسا نہیں کہ بغیر پلاننگ کے ہو گیا, یہ اللہ رب العالمین کے پلان کے مطابق تھا, اس کے حکم کے تابع تھا. جس طرح اس نے چاہا زمین و آسمان کو بنایا, جس طرح اس نے چاہا ہر چیز کو تخلیق فرمایا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 35 میں پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے زمین میں توازن قائم رکھنے کے لیے اونچے پہاڑ بنا دیے. آپ کوئی چیز دیوار پر لگاتے ہیں یا کوئی لکڑی لگاتے ہیں تو کیلیں میخیں ٹھونکتے ہیں نا, جسے میخ کہتے ہیں, کیل بھی کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو پہاڑ ہے نا یہ زمین کے لیے میخیں ہیں, کیلیں ہیں, تاکہ زمین کو قرار آئے. پھر فرمایا کہ اونچے اونچے پہاڑ بنائے, ان کے درمیان کشادہ راستے بنا دیے. آسمان کو بغیر ستونوں کے محفوظ چھت بنا دیا, کبھی گرتا ہی نہیں ہے, بغیر ستونوں کے ہے. اب چھوٹی سی چھت, یعنی اتنا ہال بھی آپ دیکھیں اس میں کتنے ستون ہیں, اگر ستون نہ ہو تو چھت دھڑام سے نیچے آ جائے. اتنا بڑا پوری کائنات کو گھیرے میں لیے ہے, نہ کوئی ستون ہے نہ کچھ, کبھی گرا بھی نہیں. جب اللہ کا حکم آئے گا, قیامت آئے گی, پھر یہ روئی کے بگولے کی طرح اڑ جائے گا, ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی. تو فرمایا کہ رات اور سورج, رات کو دن کو بنایا, سورج اور چاند کو پیدا فرمایا, ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے. پھر آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ قانون قدرت ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی حیات پر موت آئے گی. اور آگے چل کر یہ بھی بتایا قیامت بھی اچانک آئے گی, حیرت زدہ کر دے گی, نہ کوئی اس سے رد کر سکے گا اور نہ کسی کو مہلت ملے گی. یاد رکھنا کہ موت کے بارے میں جو قرآن کا نظریہ ہے اور اوروں کا, مثال کے طور پر ہندو مذہب میں یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح اس کی مختلف جسموں میں جاتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں اگوان, مختلف جسموں میں حلول کر جاتی ہے. پھر اس کو مزید جو ہے نا آگے بڑھاتے ہیں ہم, اور اس کو جسے کہتے ہیں میتھولوجی, اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی 7 مرتبہ یہ روح مختلف اجسام میں جاتی ہے. یعنی انسان مر گیا, پھر اس کی روح کسی اور میں گئی, وہ پیدا ہو گیا, پھر وہ مر گیا, اس کی روح کسی اور میں گئی, تو 7 مرتبہ اس طرح اسے دوسرے کے جسم میں ڈالا جاتا ہے. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اچھے اعمال ہوں تو اچھی صورت میں جاتا ہے, وہ روح اچھی صورت میں جاتی ہے, برے اعمال ہوں تو بری صورت میں جاتی ہے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ بار بار زندہ ہونا, مردہ ہونا, زندہ ہونا, مردہ ہونا, چلیے جی آپ نے کہا 7 مرتبہ, تو 8ویں مرتبہ کیا ہوگا, پھر کیا کریں گے؟ تو آگے یہ خاموش ہے, آگے کوئی جواب نہیں ہے. سائنس یہ کہتی ہے, جو سائنس کا نظریہ ہے, کہ بایولوجیکل جب انسان کی ڈیتھ ہو جائے تو ختم, بات ختم ہو گئی. کہا کہ اسے دفنایا جاتا ہے, کسی کو جلایا جاتا ہے, کسی کو تو جب دفنایا جاتا ہے تو کچھ ہی دنوں میں اس کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں. اس کے بعد گوشت جو ہے یہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے, اور بالآخر یہ مٹی میں مل جاتا ہے, ہڈیاں باقی رہتی ہیں. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے, مہینوں بعد, سالوں بعد, کہ وہ ہڈیاں جو ہے فاسفورس بن کر زمین میں, مٹی میں تحلیل ہو جاتی ہے, ختم. اب اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. سائنس یہ کہتی ہے, لیکن قرآن یہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قرآن دوسرا نظریہ پیش فرماتا ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تم کیا سمجھتے ہو کہ مر کے ختم ہو جاؤ گے؟ اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا, اسی مٹی میں دفنائے جاؤ گے, اور پھر یہیں سے اٹھائے جاؤ گے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم, تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ تم تو موجود ہی نہیں تھے, تم معدوم تھے, تمہیں زندگی عطا فرمائی. کنتم امواتا فاحیاکم, مردہ تھے, تم کچھ بھی نہیں تھے, فاحیاکم, تمہیں زندگی عطا فرمائی. ثم یمیتکم,
پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر زندگی عطا فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کر ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ غافل سمجھا ہے زندگی کو، غافل سمجھا ہے اسے اختتام زندگی، غافل سمجھا ہے اسے اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ موت میں سفر ختم نہیں ہوتا، موت آنے کے بعد گویا کہ موت آ گئی، اس کے بعد ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ سامنے آئے گی، ذرہ برابر بھی گناہ کیا سامنے آئے گا، ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ اور پھر اس وقت بھی مشرکین اور آج بھی مستشرقین یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہڈیاں گل سڑ گئیں، سب کچھ ہو گیا، ختم ہو گیا، تو زندہ کیسے فرمائے گا؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، سب کچھ گیا تو ہڈیوں کو دوبارہ زندگی کون دے گا، کون جوڑے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ کیا بات ہوئی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ یاد رکھیں کسی چیز کو نا کریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ مثال کے طور پر آپ کی فیکٹری ہے، میں آپ کے پاس آیا کہ یہ چیز بنانی ہے، آپ کہیں گے مجھے سیمپل دیں، آپ اس کی ڈائی بنائیں گے، ڈائی بنانے کے بعد بڑی محنت کرنے کے بعد اس چیز کو آپ منظر عام پر لائیں گے، پروڈیوس کریں گے۔ اس کے بعد اگر میں کہوں گا کہ یہ چیز بنانی ہے تو آپ ڈائی نہیں مانگیں گے، اس کے بعد فوراً بنا کر دے دیں گے آپ۔ تو پہلی مرتبہ چیز کو کریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس سے کہو قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، پہلی مرتبہ کس نے پیدا کیا تھا؟ تم کیا تھے؟ ایک بے جان نطفے سے پیدا فرمایا، پھر اسے خون کی پھٹک بنائی، پھر اسے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس پہ روح ڈالی۔ جب پہلی مرتبہ پیدا کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تو دوبارہ تمہیں پیدا کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں تو جہاں ماں باپ کے ذریعے اولاد کو تخلیق کرتا ہوں تو پھر بن باپ کے عیسیٰ کو بھی تخلیق کرتا ہوں، جب بن باپ کے عیسیٰ کو تخلیق کرتا ہوں تو بن ماں باپ کے آدم کو بھی تخلیق کرتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور آج سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ انسانی جسم ختم بھی ہو جائے، آج کہتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ 1450 برس کے بعد بھی سائنس وہ باتیں پروف کر رہی ہے جو قرآن فرما رہا ہے۔ تو آج سائنس یہ کہتی ہے کہ انسانی جسم فنا بھی ہو جائے، سب ختم ہو جائے، لیکن ایک ایسا جز باقی رہتا ہے، اس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، ایک ایسا جز جو ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، وہ عدسوں کے ذریعے، خوربینوں کے ذریعے بھی نظر نہیں آتا۔ فرمایا اسی کے ذریعے انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہے؟ کیا یہ کہ یعنی ڈی این اے کے ذریعے کیا کچھ پتہ کروایا جاتا ہے۔ تو یہ سائنس ترقی کر رہی ہے نا، جتنی ترقی کرتی جائے گی، وہ کہتے ہیں نا کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جتنی ترقی کر لے، جو قرآن نے بتا دیا، جو میرے مصطفیٰ نے بتا دیا، وہ اب تک پہنچی نہیں ہے اور اسے پروف کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 78 میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ایک مقدمے کا ذکر فرمایا کہ جس میں داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا اور سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو غلط قرار دیے بغیر دوسرا فیصلہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ کی سمجھ عطا فرمائی اور ہم نے دونوں کو قوت فیصلہ اور علم عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک عدالت کے فیصلے پر دوسری عدالت نظر ثانی کر سکتی ہے، اور فیصلہ اگر بہتر ہے تو دوسرا بہترین فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرمایا اور باقاعدہ یہ فرمایا گیا کہ یعنی پہاڑوں کا ان کے تابع ہونا، پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ تسبیح کرنا اور جنگ سے حفاظت کے لیے زرہ بنانا۔ اس طرح ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی، بڑی زبردست آواز تھی، اور تورات جب پڑھتے تو قرآن میں فرمایا کہ ان کی تسبیحات سننے کے لیے چرند پرند ان کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے ہیں۔
یہ آیت نمبر 79 میں ہے. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارے کام ہمارے تھے. پھر داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا نرم فرما دیا، اب زرے بناتے تھے اور اسے فروخت کر کے اپنی گزر بسر فرمایا کرتے تھے. اس بات کا بیان ہے. پہاڑوں کو ان کے تابع کیا. اس طرح ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا. آیت نمبر 81 وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی، ان کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کے حکم سے ان کے تخت کو اڑا کر لے جاتی تھی اور جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا، وہ ان کے حکم سے کام کرتے تھے. اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں تکلیف سے دوچار ہونا پڑا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی. اب یہ میں بالکل اخیر میں ہوں. بڑا پیارا واقعہ، بڑا عبرت آموز واقعہ، اور اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا صبر کیا. ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ نبی اور یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. بے بہا دولت تھی، ریوڑ تھے اور اولاد تھی، ہنسی خوشی زندگی بسر ہو رہی تھی. اچانک آپ کے مکانات گرے اور اس کی زد میں آ کر ساری آپ کی اولاد وفات پا گئی. پھر دھیرے دھیرے آپ کا سارا مال تباہ و برباد ہو گیا. بکریوں کے ریوڑ، اونٹوں کے ریوڑ، ہر چیز آپ کی تباہ و برباد ہو گئی. ہزارہا اونٹ، ہزارہا بکریاں سب مر گئے، کھیتیاں برباد ہو گئیں. یہی نہیں بلکہ اس کے بعد آپ کو بیماری آئی، اور ایسی بیماری کہ جسم پر آبلے پڑ گئے، پھوڑے آ گئے. ہر کوئی آپ سے دور ہوا، لیکن آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ تھی. اور پھر کوئی آ کر پوچھتا کہ یہ کیا ہوا تو بتائیں کیا کہتے ہیں؟ اتنا صبر. دیکھیں صبر ایوب مشہور ہے نا، فرماتے اس کا تھا، اس نے لے لیا. جتنا دن میرے پاس رہا، میں جتنا شکر ادا کروں میرا شکر ادا کرنا کم ہے، میں اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا. اور حمد الہی بجا لاتے، شکر کے الفاظ. یہاں تک کہ پھر اب تعالیٰ نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ اکبر. فرمایا کہ ایوب نے ہمیں بیماری کی حالت میں پکارا. آیت نمبر 83 کہ اے میرے رب مجھے بڑی تکلیف پہنچ گئی ہے، تو رحم فرمانے والا ہے، رحم فرما. اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی، امتحان پورا ہوا. آپ سے فرمایا اٹھیے، زمین پر پاؤں ماریے، اور گرم پانی کا چشمہ ابل پڑا. آپ نے اس پہ غسل دیا. جب غسل کیا تو آپ کی ظاہری طور پر جو تمام بیماریاں تھیں وہ دور ہو گئی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ 40 قدم چلیے، وہاں زمین پر پاؤں ماریے، پاؤں مارا، ٹھنڈے پانی کا چشمہ برآمد ہوا، اس میں غسل فرمایا تو اندر کی تمام بیماریاں دور ہو گئی. اس کے بعد جب رب تعالیٰ نے کرم فرمایا، ساری چیزیں، ساری اولاد، سارا مال و دولت، سارے ریوڑ، ساری دولت پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرما دی. تو یہ آپ کے صبر کرنے کی بدولت. تو کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر یونس علیہ السلام کی کا ذکر فرمایا کہ یونس علیہ السلام کا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، اور حالت یہ تھی کہ جب مچھلی نے آپ کو اگلا نا تو بالکل آپ کمزور تھے اور چل پھر نہیں سکتے تھے. تو کہتے ہیں کہ اس مچھلی کو ایک اور مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا تھا، یعنی اندھیرا در اندھیرا. مچھلی کے پیٹ میں گئے، اس مچھلی کو ایک بڑی مچھلی نے پیٹ میں لے لیا، اندھیرا در اندھیرا در اندھیرا. کیا حالت ہوگی؟ 40 دن تک صبر فرماتے رہے. اب تعالیٰ فرماتا ہے کہ فنادا فی الظلمات 87 آیت نمبر، اس نے مجھے اندھیروں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، پاکی ہے تجھے، ان کنت من الظالمین، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مولا مجھے معاف فرما اور مجھے اس اندھیری سے نجات عطا فرما. 40 دن تک وہ مچھلی گھومتی رہی، آپ کی حفاظت کرتی رہی. حکم تھا کہ ایک ہڈی بھی ٹوٹنے نہ پائے میرے نبی کی، میرا نبی تجھ میں آیا ہے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی. لیکن جب باہر آئے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا
اور پھر یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد بالکل اخیر میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی صورت کے آخر میں فرمایا قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، فرمایا کہ نبی نے عرض کی کہ میرے رب حق فیصلہ فرما دے اور ہمارے رب رحمان ہی کی مدد درکار ہے ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو۔ تو یہاں پر سورہ انبیاء مکمل ہوئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورہ حج سے ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔